آپ نے خبر دی تھی کہ 22 تاریخ جمعے والے دن احتجاج ہونے والا ہے، لیکن کہاں پر احتجاج؟ کوئی رش نہیں دیکھا، کوئی ویڈیو بھی نہیں آئی. وہاں پہ یہ 4 بچے جو ہے نا وہ مطلب 4 بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اوکے. جمعے کے دن ہمیشہ مسجد شہداء کے باہر احتجاج کی کال دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھ کے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. جی. 2-4 تماشے کے طور پہ رک جاتے ہیں. جی 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 دیکھ کیا ہو رہا ہے. جی 15-20 لوگ 50 لوگ آپ نے اکٹھے کر لیے. AUI نے اس دفعہ دھیان رکھا کہ PTI کا جھنڈا بردار کوئی خیبر پختونخوا میں بھی نہ قریب پھٹک سکے. صوف جو ہیں وہ وہاں کے جرنلسٹوں کے ساتھ آڈا لا کے بیٹھ گئے. مطلب جی ہمارے چینل کے ساتھ بھی اور وہاں کے جرنلسٹوں کے ساتھ. کالا چینل. جی. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا مزاج نہیں. آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی زادہ موجود ہے. دادا آپ نے خبر دی تھی کہ 22 تاریخ جمعے والے دن احتجاج ہونے والا ہے، اور آپ نے بتایا تھا کہ مولانا کا احتجاج ہے. مولانا کے احتجاج کو سہیل افریدی صاحب اپنا بھی احتجاج دے دیا ہے، اس رش کو کمبائن کریں گے، کچھ ایسی سٹوری تھی. لیکن کہاں پر احتجاج؟ کوئی رش نہیں دیکھا، کوئی ویڈیو بھی نہیں آئی. دیکھیے ہماری ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ احتجاج کی کال دیتی ہیں، بھلے وہ جمعیت علماء اسلام ہو تو بھلے وہ جماعت اسلامی ہو. ٹھیک ہے. یہ عمومی طور پہ جمعے کے دن احتجاج کی کال دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، جمعے کے دن لوگ مساجد میں نماز جمعہ پڑھنے ضرور آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ یہ 4 بچے جو ہے نا وہ مطلب 4 بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اوکے. تو تصویریں بن جاتی ہیں، کوئی 2-4 نعرے لگ جاتے ہیں، کوئی 1-2 تقریر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے جمعے کے دن ہمیشہ مسجد شہداء کے باہر احتجاج کی کال دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھ کے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. جی. 2-4 تماشے کے طور پہ رک جاتے ہیں. جی دیکھ کیا ہو رہا ہے. جی 15-20 لوگ 50 لوگ آپ نے اکٹھے کر لیے، باقی کو 50-100 جو ہے نا وہ جمعے والے اکٹھے ہو گئے تو 150-200 کا مجمع ہو گیا. باقی ٹریفک رک گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھی جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نظر آ گئے تو بڑا اجتماع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مولانا نے اسی کھاتے میں یا اسی پیٹرن پہ یا اسی تفصیل کے اوپر جمعے کی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی 22 مئی والے دن. ٹھیک ہے. اچھا، مولانا کا وہ احتجاج ہوا بھی. ٹھیک ہے. لیکن مولانا نے ایک اہتمام کیا. یہ PTI والے نا اس طرح کے احتجاجوں میں اس طرح کی جگہوں پہ نا اپنا جھنڈا اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیے JUI نے 150 بندہ کھڑا کیا ہے، ساتھ میں بینر پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ نکر میں سے آ گیا نا PTI کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا اور اس کی تصویر کھینچ لی گئی. اس کے بعد مطلب کہ اس کو ملٹیپلائی تو سوشل میڈیا نے کرنا. جی ہاں جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. 1.5 لاکھ بندہ تھا. JUI نے اس دفعہ دھیان رکھا کہ PTI کا جھنڈا بردار کوئی خیبر پختونخوا میں بھی نہ قریب پھٹک سکے. ٹھیک ہے. وہ نہیں پھٹک سکے. اب دیکھیے 22 کی رات کو میں ڈھونڈتا رہا کہ یار کسی اجتماع کی ویڈیو آ جائے، کسی اجتماع کی خبر آ جائے. الٹا موصوف جو ہیں وہ وہاں کے جرنلسٹوں کے ساتھ آڈا لا کے بیٹھ گئے. مطلب ہمارے چینل کے ساتھ بھی اور وہاں کے جرنلسٹوں کے ساتھ. کالا چینل. ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمارے ہاں ریڈ کلر ڈومینیٹ کرتا ہے. ریڈ ہے یا یلو ہے؟ مطلب دوسرا کلر ڈومینیٹ کرتا ہے. بلیک تو بیس ہے نا. جی ہمارا ریڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جناب اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے؟ نام کیوں لیتا تھا؟ پیچھے پڑھوانا انہوں نے پھر. اچھا نہیں، پیچھے ہم کیا پڑھے، ہم تو میرٹ پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا وہاں پہ جو ہمارے بیورو چیف ہیں انہوں نے نکال کے تفصیلات چھاپنی شروع کی ہیں نا. ٹھیک ہے. تو کریں ان کے خلاف مقدمہ نا. بڑا جناب آپ نے نوٹیفائی کیا تھا دھڑلے سے کہ جو بھی جرنلسٹ، آپ اندازہ کریں یار، جو بھی جرنلسٹ حکومت کے خلاف یا کسی محکمے کے خلاف کوئی خبر دے تو اس محکمے کا جو انچارج ہے، جو DG ہے، جو سیکٹری ہے، وہ اس جرنلسٹ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کرے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب جرنلسٹوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ڈاکومنٹ نکال کے جس کے اندر یہ 2 نمبری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، انہوں نے وہ ڈاکومنٹ نکال کے تو وہ سوشل میڈیا پہ چھاپنا شروع کر دی ہیں. کرو مقدمہ. کہو یہ نوٹیفیکیشن آپ کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. کہو. ٹھیک ہے نا. کہو یہ نوٹیفیکیشن تمہارا نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ ہوا ہے جی. مطلب مجھے بہت مایوسی ہوئی. میں نے کہا یار کوئی 2-4 جعلی شالی ویڈیو کوئی AI کی جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے.
اصل میں ٹسل کیا ہے؟ یہ کال جو دی تھی یہ دی تھی اندرلے نے، اندرلے والوں نے نا، اندر والوں نے دی تھی، یعنی پاکستان میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی جناب ناصر عباس صاحب نے، یعنی جناب اچکزئی صاحب نے، محمود اچکزئی صاحب نے، انہوں نے دی تھی نا کال. باہر لے تو ان کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے نا. جی جی آپ نوٹ کیجئے، ایسا ہی ہے. باہر لے ان کو، باہر لے کا مطلب اور بھی ہوتا ہے ویسے، لیکن باہر لے ان کو کامیاب ہوتے ہوئے، لہذا انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کا تذکرہ ہی نہیں ہونے دیا. ہاں جی، کسی نے نہیں ہے نا، کسی باہر لے مطلب تو اس نے تو ماتم کرنے بیٹھ جانا ہوتا ہے. شہباز گل نے، عمران ریاض ہیں جی، عمران ریاض، ان سب نے یہ لوکل جو کال تھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا. دیکھیے گراس روٹ لیول پہ وہی حال ہے جو اس وقت ہوا، لیکن اصل تو ماحول بنانا ہوتا نا انہوں نے. اور تو اور بڑی خبر دینے والے، بڑی خبر عظیم صحافی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. ہاں دیکھیں بڑی خبر نے، لیکن اگرچہ انہوں نے اس بات کے اوپر بہت لمبا چوڑا ماتم کیا تھا، سوری وہ فاتحہ پڑھی تھی، میرا مطلب ویلاگ کیا تھا کہ جناب بڑی احتجاج کی کال دے دی ہے پی ٹی آئی نے، بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے. انہوں نے پورا پھیپھڑوں کا زور لگا کے نا، پھپھڑوں کا زور لگا کے بریکنگ خبر دی تھی کہ بڑی خبر ہے. لیکن انہوں نے بھی اس کے بعد 22 کی رات کو یا 23 کی صبح کو کوئی ذکر نہیں کیا کہ جناب احتجاج ہوا اور حکومت کی ٹانگیں ہل گئیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی 23 کے دن اس کے علاوہ اور خبر ہی نہیں تھی جی کہ پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چیف آف ڈیفینس اسٹاف حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ایران گئے ہیں. جب پھر ان کے پہنچنے کے بعد خبر یہ اڑا دی گئی کہ وہ وہاں سے فلائی کر کے کسی اور ملک چلے گئے. جی میں جب اٹھا ہوں تو اس وقت میرے نظر سے خبر پڑی کہ کس طرح آرگنائز طریقے سے ایک پوری کیمپین چل رہی تھی. تو ان کا سارا دھیان ہو گیا ادھر. ٹھیک ہے، یہ جو پیڈ ٹرول ہے نا، یہ سب ادھر چلے گئے، یہ چلے گئے حافظ صاحب کی طرف نا، کردار کشی کرنے. ہاں جی، ہاں کردار کشی کی مہم پہ چلے گئے. یوں جو تھا نا انہیں احتجاج کرنا یاد ہی نہیں رہا. وہ مجھے یاد آیا نا بچپن کے اندر یہ جو پیلے رنگ کے ڈیمو نہیں ہوتے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ہے نا، کہتے ہیں. ہاں ہم نے بعض اوقات نا انہوں نے پانی پینے کے لیے آنا نا ٹوٹی پہ، وہ جو پانی ٹوٹی سے تھوڑا سا پینے ایک قطرہ ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ پینے کے لیے آتا ہے ڈیمو. گرمیوں میں تو ضرور آتا ہے. تو ہم نے اس کو وہاں سے پکڑ لینا اور پکڑ کے اس کا ڈنگ نکال دینا. ڈنگ نکالنے کے بعد وہ بیچارہ ایک بے بس کیڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جناب وہ ہم نے نا اس کا ڈنگ نکال کے نا اس کو جیب میں ڈال لینا. ایک دن رات کو سوئیں تو ادھر سے نا کچھ ہو، ٹھیک ہے نا، نیند نہیں آ رہی. تو جب ہم نے ہاتھ ڈالا تو اندر وہاں کوئی 8-10 ڈیمو بیٹھے ہوئے تھے. پکڑتے رہے ان کے ڈنگ کاٹ کے ان کو جیب میں ڈالتے رہے. پی ٹی آئی نے بھی ویسے ہی کی ہے، انہیں بھول ہی گیا کہ جیب میں احتجاج کے ڈیمو بھی ڈالے ہوئے وہ بھی ڈالے ہوئے، تو وہ بس خبر نکل گئی، وہ خبر نکل گئی. ادروائز انہوں نے سیلیبریٹ کرنا تھا یار، میرا مطلب ہے. دادا اس کے بعد میرے 2 سوال آپ سے چھوٹے چھوٹے، تو میں چاہوں گا آپ 5-10 منٹ کا بھی جواب دیں. ایک تو وہ نادیہ کھٹک صاحبہ ہیں، ان کی بڑی کاوشیں، پارٹی کا لائل وہ ہیں کارکن ان کی. دیکھیے میں نادیہ کھٹک کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی ملکہ جذبات بہار ہے. ملکہ جذبات بہار، ٹھیک. بہار ایک اداکارہ ہوتی تھی نا، اچھا ٹھیک، ان کے نام کے ساتھ ملکہ جذبات لکھا جاتا. اچھا وہ والی ملکہ جذبات، یہ وہ ملکہ جذبات ہیں. یہ ہر وقت نا یہ خان صاحب کی پرستار ہیں، تو خوشی کا موقع ہو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. رقیق القلب واقعہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کوئی غم کا موقع ہو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے جی، خان صاحب ثاقب نثار کی عدالت میں جا رہے ہوں تو ان کے لیفٹ کے اوپر جو خاتون انہیں اسکارٹ کر کے لے جا رہی ہوتی ہے وہ نادیہ کھٹک ہوتی ہے. یہ بات ہے. خان صاحب نے کسی جلسے میں خطاب کرنا ہو تو ان کی سروگیٹ سپیکر جو ہوتی ہیں وہ نادیہ کھٹک ہوتی ہیں. وہ نعرے لگواتی ہیں اور ماحول گرماتی ہیں اور حاضرین کو گرم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بھلے وہ خیبر پختونخوا کے کسی شہر میں جلسہ ہو، بھلے پنجاب کے کسی شہر میں جلسہ ہو، یہ ان کی رینج ہے. باقاعدہ وہ یہاں تک خود ڈرائیو کر کے اپنے میاں کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہیں وہ مظلوم، کیونکہ خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر جب نامزدگی کی باری آتی ہے
تو محترمہ کا نام جو ہے نا وہ 28ویں نمبر پہ لکھ دیا جاتا ہے جی واری نہیں آنی ہوتی. ٹھیک ہے. سینیٹرشپ کے ٹکٹ کی باری آئے تو محترمہ کا نام بھی وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا عہدہ اس طرح کا کوئی انعام انہیں کوئی نہیں ملا. ڈیوٹی وہ بڑی سخت دیتے, بڑے سخت. آپ کو یاد ہے کہ ہم بھی گئے تھے اڈیالہ؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. تو جاتے ہوئے گیٹ کے اوپر جس بندے نے مجھے گریٹ کیا, جس بندی نے, اور اتنا پولائٹلی کیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ہی سلجھی ہوئی اور مطلب انداز کے اندر انہوں نے خاکسار کو اور خاکسار کی تمام تر تعصبات جو سوشل میڈیا پہ واضح ہوتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے مجھے بڑے احترام کے ساتھ کیا اور مجھے باقاعدہ پیغام دیا کہ اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو یہ کہیے گا میری طرف سے, یہ کہیے گا, یہ مطلب اس طرح کی بات. باقی تو شاید پیغام میں جاتے ہیں ان کا دادے نے دے دینا, جیسے چھوٹے بچے نہیں ضد کر رہے ہوتے کہ جناب میں نے میرے لیے وہاں سے ٹافی لے کے آئیے گا, تو اس طرح کر کے نا انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا. تو مجھے بہت اچھا لگا یار. میرا مطلب ہے کہ ورنہ تو اکثر تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب کئی محفلیں خراب ہو گئی, اب لوگوں نے مجھے محفلوں میں بلانا چھوڑ دی, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ. دادا آپ ہنس رہے ہیں, لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کیا عید آئی, کیا عمران آئے گا؟ میں اگر پوچھ لیتا ہوں کیونکہ دیکھیں نیریٹو ہوتا ہے مہینہ پہلے شروع ہوتا ہے ہر عید سے پہلے, اس دفعہ نہیں ہوا, اس دفعہ بڑی خبر بھی نہیں آئی, کوئی بڑی خبر بھی نہیں آئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چانسز دیکھیے انہوں نے ایک چیز پہ کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے عید کے فوراً بعد, ٹھیک ہے, اگر آج فائنل ہو جاتا ہے آج یا کل میں ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ معاہدہ سائن کرنے وہ قیادت آئے گی ان کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت اس پہ کھیلے گی. ٹھیک ہے. کوئی پرانی چیزیں نکال کے نا, جیسے دیکھیے نا یہ جو سائفر والی سٹوری جو تھی یہ چھپی ہوئی تھی 1.5 سال پہلے, آپ نے بتایا انہوں نے ایک ویب سائٹ پہ چھاپی تھی. اس کے بعد وہ دونوں ہی ناموں سے یہ دوسری ویب سائٹ پہ چھپ گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آگے سے اس کا جواز کیا پیش کیا, اور ایک اس میں لفظ اور شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا یہ ویب سائٹ زیادہ تر جو ہوتی ہیں نا, جس طرح ایچ بی او چینل ہے, ایچ بی او ایک موویز کا چینل ہے, لیکن ایچ بی او ایک سوشل آرگنائزیشن بھی. ہاں جی. نہیں ایچ بی او ایک سوشل چینل بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سوشل چینل ہے وہاں کا سٹی 42. ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ نے اپنی سالگرہ کی یا ولیمے کی ویڈیو چلوانی ہے سٹی 42 پہ, سٹی 42 آپ سے رقم لے گا اور وہ آپ کی آدھے گھنٹے کی, پونے گھنٹے کی, 2 گھنٹے کی تقریب چلوائیں آپ. اس طرح ایچ بی او پہ بھی آپ نے اگر کوئی چیز چلوانی ہے, کوئی آپ نے لیکچر دینا, امریکہ کی سالمیت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اس کو ادائیگی کریں کہ جی اتنے منٹ کا میں نے یہ لیکچر تیار کیا ہے یا میرا فنکشن ہے, آپ اتنے منٹ اس کو لائیو کٹ کر دیں گے. وہ لائیو کٹ کر دیں گے, بھلے وہاں پہ ایک کرسی پڑی. ٹھیک ہے. انہوں نے آپ سے پیسے لے لینے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے پہلے ایک گورا ارینج کیا, ٹھیک, اس سے انٹرویو کروایا ایبسولوٹلی ناٹ والا. جی. پھر سرکاری خزانے سے پیسے دیے ایچ بی او کو, ایئر ٹائم خریدا, وہ والے والا کہ ایشو. ٹھیک ہے. اور اس پہ نشر کروا کے کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا. یہ وہ کہانی تھی ایبسولوٹلی ناٹ, یہ وہ والی کہانی. میرے پاس بھی ایک بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں, اب مجھے اس کو وائنڈ اپ کر لینے دیں. میں نے بہت سارے میڈیا ہاؤسز میں کام کیا. جی. ٹھیک ہے. ہم ایک ادارہ چھوڑ کے دوسرے ادارے میں جاتے تھے نا, اگر ایڈیٹر کو شک بھی پڑ گیا نا کہ اس نے یہ خبر چھاپی ہے جو یہ پچھلے ادارے میں چھاپ چکا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہاتھ میں جوتا پکڑ لینا اور نیچے بٹھا لینا. اچھا, یہ ایڈیٹرز کی یہ اصول ہے صحافت کا. ٹھیک ہے بھئی آپ اس ادارے میں کام کر کے آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ادارہ اور تھا. ٹھیک ہے. ہمارا تو وہ ادارہ نہیں, ہم تو نیا ادارہ ہے نا. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ آپ رائیول اداروں میں جاتے ہیں. مطلب لاہور میں کسی زمانے میں نیشن اور نیوز کا بڑا رائیول تھا, جنگ اور نوائے وقت کا آپس میں بڑی رائیولری چلتی تھی. تو آپ جنگ والی خبر لے جا کے نوائے وقت میں تو نہیں چھاپ سکتے. نہیں کر سکتے. اور نوائے وقت کی خبر جنگ میں نہیں چھاپ سکتے تھے. نیشن کی خبر نیوز میں نہیں چھاپ سکتے تھے. میں جناب نیشن سے گیا ہوا تھا نیوز میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 1.5 سال پہلے چھپی ہوئی ایک اخبار میں یا ویب سائٹ پہ خبر حرف بحرف 1.5 سال کے بعد
سیم بائی لائن کے ساتھ, یعنی کریڈٹ لائن جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ ایک دوسری ویب سائٹ پہ چھپ گئی. ٹھیک ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ پیسوں کی گیم ہے. آپ نے اسپیس خریدی اس سے, جی ٹھیک ہے نا, اور اسپیس خرید کے وہ جتنی بھی بکواسیات تھی وہ وہاں پہ چھاپ دی. اب یہ تیسری دفعہ بھی چھاپیں گے جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی, اور پھر نیا نیریٹو بنا لیں گے. سائفر آ گیا, ہاں سائفر آ گیا, اور سائفر پھر ساتھ میں اللہ بھلا کرے جو انہوں نے لال بجکڑ پال رکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہیں وہ لے کے تو جناب سائفر حقیقت تھا. ہاں جی حقیقت تھا, سائفر حقیقت تھا, اور میرے نام سے بھی جعلی چلا دیا. توبہ کہ جناب مانے نہ مانے مجھے یہ بات ماننی پڑے گی کہ جناب سائفر حقیقت تھا, اور میں پٹدا رہا, میں کیا ہی نہیں, میں کدوں کیا. ٹھیک ہے, ایک پوری کیمپین چلی, سید طلعت حسین کے نام سے چلا دیا, اس طرح کے جتنے بھی پرومیننٹ لوگ تھے ان کے نام سے چلا دیے کہ جناب سائفر, انہوں نے تسلیم کر لیا کہ سائفر ٹھیک تھا. اور سرکولیشن ہے, پھر ان کی پینیٹریشن ہے, وہ تو پھر زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی. اگر وہ خبر دوبارہ بھی چھپنی ہے تو اس کو تھوڑا بہت ری ہیش کرتے ہیں, نہیں ایڈٹ نہیں, ری ہیش کرتے ہیں, الفاظ بدلتے ہیں, ہیڈ لائن بدلتے ہیں, کنٹینٹ تھوڑا سا. عمومی طور پہ اس طرح کی خبر دوبارہ چھاپنی ہو نا تو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں نیا اپ ڈیٹ آ گیا. جی ٹھیک ہے, ہم نے یہ کی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے اپنے ایڈیٹر کے سامنے, اپ ڈیٹ آیا. اپ ڈیٹ کیا آیا جی, وہ سائفر کے اوپر ایک کمیٹی بن گئی. ٹھیک ہے, تو آپ نے پہلے وہ خبر دی اور نیچے سارا 4-5 پہلے لگائے, تو بیک گراؤنڈر کے طور پہ پچھلی خبر کے کچھ حصے آپ نے پوسٹ کر دیے. بالکل ٹھیک ہے, تو بالکل ہی 2 نمبری ہے, نیکڈ قسم کی 2 نمبری ہے, سیم ڈال. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ٹیرین خان وائٹ کو ہم دیکھیں بھی جی, اور عمران احمد خان نیازی کو صادق اور امین بھی تسلیم کریں, یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ممکن نہیں ہے میری بھائی. کیا بات ہے دادا, کیا بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. یا ٹیرین وائٹ خان کو آپ ایلیمینیٹ کر دیجئے, یا کہیے اس کا وجود ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو پھر تو میں صادق اور امین والا آپ کا جو چھنکنا ہے اس کی آواز سن لوں, لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہے یار, بڑی سوفسٹیکیٹڈ عقل بالغ بچی ہے, کمال بچی ہے جی, ٹھیک ہے نا, اور وہ ملینز آف ڈالر کی مالک, آپ نے بتایا تھا دادا, میں مالک کر دیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو مینیج بھی کرتی ہے, باپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہے, اور باپ کی نظر اس کی جائیداد پہ کرنی کی. آپ کو بریکنگ نیوز, مطلب ایک کرسچن ناجائز بیٹی سے چھین کے ایک یہودی جائز بچوں کو دے گا یار. اسی لیے وہ اب لندن نہیں رہتی. اچھا, اپنے ادھر رہتی, سائڈ پہ ہو گئی ہے, سمارٹ بچی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے, بچی جو ہے وہ امریکہ وغیرہ میں رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے دادا, میں ایک کیلیفورنیا کی بریکنگ نیوز لے لیں, بڑی مزیدار زیادہ خبر ہے دادا. وہ یاد ہے آپ کو دھرنے میں خان صاحب کا بکرا ہوتا تھا, ایک ہی بکرا ہوتا تھا, ہاتھ لگا کے اس کو واپس لے جاتے تھے, وہ ہو گیا اب دوندا. نہیں, اب تو تیگا چوگا ہو گیا ہوگا. کھیرا تھا پہلے, اچھا کھیرا تھا, پکا بھی نہیں تھا, اب وہ کہ دوندا ہو گیا. میں خیال ہے چوگا بھی شاید ہو گیا ہو. وہ آیا مارکیٹ میں بھی سیل کے لیے, تو ویپاری کا فون آیا, اس نے کہا جی خان صاحب والا بکرا ہے, آپ چیک کر لیں. تو وہ پھر زیادہ اس بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ ہم کس طرح اسے کہیں کہ یہ فارم 45 والا بکرا ہے یا 47 والا, پہلے ہمیں یہ بتایا جائے. ٹھیک ہے, نمبر 1 تو بھائی اگر فارم 47 والا ہوا تو پھر تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی نا, فارم 45 والے کی قربانی ہوگی نا. پہلے تو اسے فارم طلب فرمائے, نمبر 1. نمبر 2, کیا یہ وہاں سے تو نہیں بچ گیا وہ جو ذبح کیا کرتی تھی محترمہ جی 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 بنی گالا کے اندر؟ ہاں جی جی جی. اچھا, پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کوئی سرخ رنگ کی, کوئی نیلے رنگ کی, کوئی پیلے رنگ کی پٹی تو نہیں بندھی ہوئی جو کہ محترمہ درختوں پہ اور جانوروں کے اوپر باندھا کرتی تھی ان کو, ان کی قربانی دینے سے پہلے. یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. دانت اس کے چیک کرنے کے علاوہ اس سے بھی چیک ایسے بھی چیک کرنے. بکرا بڑا ایفیشینٹ ہوگا, لیکن وہ چوگا ہو چکا ہونا چاہیے, چوگا ہو جانا چاہیے. ہاں, ٹھیک ہے, پھر جتنی اس کی عمر ہو گئی ہے, کیونکہ ایک رکھا ہوا تھا, ایک ہی تو رکھا تھا, پھرتے سنتے اندر لے چلتے سن دادا اس کے ساتھ ہی. لیکن ادھار کا تھا, وہ اس نے کہا کہ وہ بھی ادھار کا تھا. یہی تو پرابلم ہے, وہ ویپاری لے گیا, کہتا بھائی اصل میں بیچنا ہے. خان صاحب نے بڑے پیسے پکڑے نے شہباز گل نے اس بکرے دے نا دے اوتے, اے بڑا کرنی والا بکرا ہی. دادا وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ہر سال کہتے تھے کہ ایس سال خان صاحب آ جائیں گے پھر ہاتھ لانا دیتے. کہتا ہے بھائی میں بیچ رہا ہوں اس سال. اس کو امید نہیں ہے خان صاحب کہنے کی, میں نے آپ سے سوال کیا تھا خان صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. ویپاری کو بالکل امید نہیں, وہ بکرا لے گیا اپنا. تو وہ میں اس سے سارے کریڈینشیلس پوچھ کے کہ فارم 45 ہے 47 ہے, تو دادا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خان صاحب کے
جو میکسیمم ریلیف ملنا تھا آنے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتا دیا ہے جی جو محترمہ کو مل گیا ہے. ٹھیک ہے. اور محترمہ اس پہ بہت خوش ہے. کرنا تک پنجابی کا محاورہ کرنا تک خوش نہیں. الحمدللہ ہم تو ٹھیک ڈٹ کے ہے. کھڑی تھی, ہم تو دعا کر سکتے ہیں ان کے ہاں, لیے. اور ڈٹ کے کھڑی رہیں. لیکن یہ ہے کہ ایہو خوشی سی بالکل ٹھیک ہے. ساڈی جیب وچ ایہو خوشی یہی خوشی تھی جو تھا وہ دے دیا. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.